الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، وہ اعمال جو جنت میں لے جاتے ہیں ان کا بیان جاری و ساری ہے۔ 18 احادیث ہم بیان کر چکے ہیں جن میں مختلف اعمال حسنہ کا ذکر ہوا۔ آج ہم چند احادیث اور بیان کرتے ہیں۔ عفت اور پاک دامنی اختیار کرنے والا اور زبان کی حفاظت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ قرآن و حدیث نے ہمیں عفت و پاک دامنی کا حکم دیا ہے اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنے کا درس دیا ہے۔ اسی طرح زبان کی حفاظت کی بھی بہت تلقین کی ہے۔ ہماری زبان بہت سارے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ ہر روز صبح کے وقت جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے التجا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنا اور ہمارا بھی خیال رکھنا۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں گرانے کا باعث صرف ان کی زبان کی کھیتیاں ہوگی، یعنی کہ ان کی گفتگو جو ہے نا وہ ایسی ہوگی کہ ان کی زبان کی گفتگو کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں اوندے منہ گرایا جائے گا۔ اگر ان کی زبان کی گفتگو اچھی ہوگی تو وہ جنت میں لے جائے گی۔ سوال نہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے ایک چیز کی گارنٹی دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ فرمائیں کس چیز کی گارنٹی؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسأل الناس شیئا، یہ گارنٹی دو کہ تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ سوال سے مراد یہاں بھیک مانگنا ہے۔ لوگوں سے سوال کرنا اور بھیک مانگنا اسلام میں سخت ناپسندیدہ ناجائز ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالی سے مانگنا بہت ہی اچھا ہے۔ اور جو بندہ مخلوق سے جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی ناخوش ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے جتنا مانگتا ہے وہ اس سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ جتنا اللہ سے مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہی اس بندے پر خوش ہوگا۔ عدل و انصاف اور حق پر مبنی فیصلہ کرنے والا قاضی جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 قاضی جہنم میں جائیں گے، ایک قاضی جنت میں جائے گا۔ ایک قاضی جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، حضور نے فرمایا فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا وہ قاضی جس نے حق کو پہچانا لیکن جانتے ہوئے ہی جان بوجھ کر ظلم کیا، حضور نے فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا۔ تیسرا وہ قاضی جس نے حق کو پہچانے بغیر ہی فیصلہ کر دیا، حضور فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جنتی قاضی وہ ہے جو شریعت کے قواعد و قوانین کا عالم ہے اور ان کے مطابق حق پر مبنی فیصلہ کرتا ہے۔ دوزخی قاضی وہ ہے جو حق کو پہچان کر دیدہ دانستہ ظلم پر مبنی فیصلہ کرے، یا وہ حق کو پہچانتا ہی نہیں،
شرعی قوانین سے لا علم ہے اور جاہل ہے، اور اسی حالت میں وہ لوگوں کے تنازعات کے فیصلے کرتا جا رہا ہے، وہ قاضی جہنم میں جائے گا۔ قاضی وہی جنت میں جائے گا جو حق کو پہچانے اور حق کے مطابق ہی فیصلہ کرے۔ خلوص دل سے کلمہ طیبہ پڑھنا اور توحید و رسالت کی گواہی دینا جنت میں لے جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبی ہی دخل الجنہ، جس نے خلوص دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کلمہ اسلام کا عنوان ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ اس کے پڑھنے والے نے تمام اسلامی عقائد قبول کر لیے ہیں، پھر پوری زندگی ان پر قائم رہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو جنت میں جائے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے اسلام کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام میں داخل ہونے کے فوراً بعد ہی وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین دنیا کی خیر عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا اور سنا ہے اس کا ثواب ہم اپنے مسلمان بہن بھائی جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ان کو ایصال کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے۔